الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمین یا رب العالمین. دوستو بزرگو، آج کی شب یعنی آج کی رات غالباً 20 رمضان کی رات ہے. سال بھر آپ پڑھتے ہیں جی خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے جی. اللہ والے لوگ اس کا سال بھر انتظار کرتے ہیں اور وہ رات کل سے شروع ہو جائے گی. تو اسی موضوع پر کل سے بات کریں گے. کل اسی پر پہلے تو ایک اعلان سن لیجیے کہ ہماری مسجد میں پہلے پورے رمضان تہجد ہوا کرتا تھا، لیکن 2 سال سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، حالات بھی عجیب ہیں. تو انشاءاللہ کل سے 2:30 بجے ایگزیکٹ تہجد کی نماز شروع ہو جائے گی. صرف سورہ یاسین سے 8 رکعت تک ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صرف سورہ یاسین شریف سے. اللہ والے کا کسی کا قول ہے کہ قرآن کا دل اور رات اور دن کا دل اور انسان کا دل، یہ 3 چیز جمع ہو جائے پھر اللہ کے خزانے سے جو چاہو لے لو. تو قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے جی، اور رات اور دن کا دل آخری تہائی رات ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا دل تو آپ کا دل ہے جی. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے نہ بھر آئے کیوں، روتے ہیں ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو آپ کے پاس دل ہے یا کسی کو دیا ہوا ہے؟ ہاں ہنسیے مت. میری اپنی کوشش یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. بیوی ہے رہے، میں نہیں کہتا اس کے ہاتھ ادا مت کیجیے. ماں باپ ہیں، لیکن دل کس کے لیے ہے؟ دل کس کے لیے ہے؟ دیا اپنے اللہ کو دل. جو اللہ کے گھر میں بیٹھو جھوٹ مت بولنا، ابھی ہم نے نہیں دیا ہے دل. اللہ سچی بول رہا ہوں، دیکھو ناراض مت ہو جانا جی، ناراض مت ہونا. یہ ان کو 2 جن کا ہے، بیوی کا نہیں ہے یہ جی. کانپور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ سراج الدین علیہ الرحمہ کے خلیفہ غلام حسین کانپوری. انتقال ہو گیا اور دل کی دھڑکن خواجہ سراج الدین ہے نا بھائی پاکستان میں، کنڈیاں شریف موسیٰ زئی کے، اور نقشبندی بہت بڑے اللہ والے ہیں. میرے والد انہی کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں جی. تو دل کی دھڑکن نہیں بند ہو گئی. لوگوں نے کئی 3 دن تک انتظار کیا. ڈاکٹر نے بھی کہا یار ہارٹ تو چل رہا ہے جی. تو کوئی مرد کلندر آیا جس کو آپ مجذوب بولتے، اس نے کہا قیامت تک رکھو گے یہ بند نہیں ہوگا. یہ تو جا چکا ہے، دل میں اس کا نام آ گیا جس کی دنیا ہے. چنانچہ پھر لوگوں نے دفن کر دیا. میں نے بھی ایک شخص کو دیکھا ہے 24 گھنٹے کے بعد موت کے، ان کا دل اللہ 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 کر رہا تھا.
تو جو جس پہ محنت کرتا ہے جی اس کو وہ چیز ملتی ہے، وہ چیز اس کو. اچھا بھائی بات رہ جائے گی میری، آج مکمل کرنا ہے. تو کل میں نے آپ کو 3 حدیث سنائی تھی نا، اور آج اتفاق کا یہ کہ میں نے حدیث کی کتاب کھولی تو ایک چوتھی روایت بھی مجھے مل گئی. الدعاء افضل العبادہ. 3 تو کل سنا دی میں نے آپ کو، ایک حدیث کی بھی ہے آج میں نے پڑھا مغرب بعد. تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات بنیادی سمجھو. ہمارا علم ناقص ہے. ناقص میننگ انگریزی بولو اس کا ایک اچھا سا ورڈ ہے، انکمپلیٹ. اوکے چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مجھے سکھاؤ کچھ، مجھے نہیں آتی انگریزی، پڑھنے بھی نہیں آتی. بہت سارے دوست واٹس ایپ پر مجھے انگریزی میں میسج لکھ دیتے ہیں رومن انگلش، تو میں ان کو بولتا ہوں بھائی بول کے بتا دے کیا پوچھتا ہے، مجھے تو پڑھنے بھی نہیں آتی. اپنی کمزوری ہے یہ، تو پیار کرنے میں کیا شرم ہے جی. تو ہمارا علم کیا ہے جی؟ قطرہ بھی نہیں ہے ہمارا علم، قطرہ بھی نہیں. قطرہ سمجھتے ہو؟ اور اللہ کا علم وسع کرسیہ السماوات والارض جی. وسع اللہ اکبر. اللہ کا علم جب سے دنیا بنی اس سے پہلے سے ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، ہم میں سے کون جنتی ہے، کس مقام پہ یہ اللہ کو علم ہے نا دوست. تو اللہ کا علم کامل ہے اور ہمارا علم از نتھنگ. آپ نے کہا انکمپلیٹ، یہ بھی تکبر کا جملہ، بھائی معاف کر دینا. یعنی ہم نے کچھ علم پایا ہے نہیں. میں نے خود پڑھا یہ واقعہ کہ امام یوسف علیہ السلام، امام صاحب کے بڑے شاگردوں میں موت کے وقت ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کتنا علم تھا؟ تو حضرت تو موت کے عالم میں دنیا سے رخصتی ہو رہی تو آنکھ کھولا، تھوڑا ہوش آیا. تو کہا کیا پوچھا بیٹا؟ علم. مجھے علم نہیں تھا، میں ابھی علم کے سمندر تک پہنچا تھا کہ میں کوئی گھونٹ پیوں گا اس سمندر سے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے جی. اس کائنات کے عالم میں سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے خاتم النبیین کو دیا اور کہا وما اوتیتم من العلم الا، میں نے آپ کو تھوڑا علم دیا ہے یا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی. وقل رب زدنی علما، ہمیشہ کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر. اچھا بابا بات مجھے سمجھانی ہے دوسری. تو ہم لوگ بہت ساری چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگنا چاہیے بھی، لیکن وہ چیز ہم کو پوری لائف موت تک جی جلدی بول دو نہیں ملتی. گویا کہ آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو پاتا جی. اور آپ جتنے بھی الفاظ ہیں اسماء حسنہ کے اور جتنے بھی الفاظ ہیں اسم اعظم کے جو حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا ہے اور 100% حق ہے، شاید وہ بھی آپ پڑھتے ہیں لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، اللہ نہیں دیتے. اللہ جور سے بول دو نہیں دیتے، کیونکہ ٹارگٹ کو حاصل کر لینا آپ کے بس میں نہیں. آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ملٹی ملینئر ہو جاؤں، تو ڈرائی کلینر کون رہے گا بتاؤ؟ کلینر کون رہے گا؟ سب اگر امام بن جاؤ گے تو مقتدی کون رہے گا بتاؤ؟ بولو نا بھائی. سبھی اگر تم سی اے ہو جاؤ گے جی تو فائل جو آفس میں رکھتا ہے سجا کے برق، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آفس بوائے کون بنے گا؟ تو یہ تو اس کی تقسیم ہے، دنیا اس کی اللہ پاک کی ہے، وہ اپنی دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، اپنی مرضی سے چلاتا ہے، آپ کی مرضی سے نہیں چلاتا ہے.
جی میں نے ایک بیرسٹر کی 5 بچے کو دیکھا، 5 پاگل تھا، بڑے کورٹ کا بڑا جسٹس جج ہے وہ، اب 5 بچے اس کے پاگل، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اب 5 کو 5 روم میں لاک کیا ہوا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا میں نے، باپ الف کا نام لاٹھی، اماں بے کا نام بتاشا، یعنی بالکل نتھنگ، کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، اور اس کے بچے سب ٹاپر انجینئر۔ جی تو کورٹ کا جسٹس اپنے بچے کو پاگل پنی سے کوئی نہیں بچا سکا، اور یہ بے پڑھی لکھی ماں اور اس کا باپ علم سے اپنے بچے کو کہاں روک سکا؟ یہ تقسیم کس کی ہے؟ اس کی تقسیم ہے۔ راضی رہنا چاہیے، راضی رہو گے نا اللہ سے؟ جو دے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ اس نے اپنے علم میں چیک کیا، اپنی لیبارٹری میں، کہ واٹ از اے مناسب، کون سی چیز اس کو بھائے گی اور اس کی لائف کو نکھارے گی، وہ دے گا۔ ایسی چیز نہیں دیتا کہ جا کے مر جائے گی۔ میں نے ایک دفعہ سنا تھا اسی مسجد میں، ایک صاحب نے 10 سال تک رو رو کے دعا کی لائسنس کے لیے، جی 10 سال کے بعد لائسنس ملا اس کو دبئی میں، اور یہ برجمان کے سگنل پر آ کر کے جس دن لائسنس ملا گاڑی لے کے خوشی سے آیا، اور 3 آدمی کو مارا، تینوں انتقال کر گئے اور سیدھے جیل میں گیا۔ میں نے کہا دیکھو 10 سال سے اللہ نے تم کو بچایا تھا، لیکن تم ضد میں آ گئے کہ لیں گے ہی لائسنس، تو تم نے 3 کو تو پہنچا دیا سونا پور، اور خود چلے گئے گیسٹ ہاؤس جمیرہ۔ تو ہمارا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ مجھے سمجھانا ہے دعا کو اصل میں، اس لیے اتنا زور مارا میں۔ اچھا بھائی، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، تو عبادت پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ کل بھی میں نے کہا دیا تھا کہ دعا آپ نے مانگا، 1 گھنٹہ مانگا، آدھا گھنٹہ مانگا، 10 منٹ مانگا، 20 منٹ مانگا، یہ دعا آپ کی کس کھاتے میں گئی؟ آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا مطلوب بندے سے کیا ہے؟ لوجک سمجھو، لوجک یہ مولانا لوگ نہیں بتائیں گے تم کو جی۔ وما خلقت الجن والانس الا، عبادت مطلوب ہے، تو آپ جو دعا مانگ رہے تھے یہ تو عبادت ہے، تو آپ کا تو ٹارگٹ پورا ہو گیا۔ اللہ کا جو مقصود ہے آپ سے، وہ مقصود پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ نے کچھ پایا یا کھویا؟ پایا۔ اس لیے آج کے بعد نا مولانا مولوی صاحب دعا نہیں قبول ہو رہی، نہ توبہ 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 توبہ۔ چلو ایک لوجک سمجھا، جلدی جلدی میں کوڈ میں سمجھاتا ہوں کیونکہ لمبا کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو عبادت لکھ دی گئی، اور ہر مومن مسلمان کی، چاہے وہ کتنا ہی، کان کھول کے سنو آج، اللہ سے نا امید مت ہو جاؤ، کتنا ہی وہ اپنے نزدیک پاپی ہے، پاپی سمجھتے ہو نا، نجاست میں غرق ہے، غلاظت میں ڈوبا ہے، کتنا ہی وہ اپنے نگاہ میں گناہگار ہے، لیکن اس کی بھی دعا قبول ہے، اس کی بھی دعا رد۔ ایک بات بتاؤ، پنڈ لوگ ہو یہاں پر، گاؤں کے پنڈ میں لوگ، گاؤں میں لوگ بھینس پالتے، کیا پالتے؟ دیکھا بھینس؟ وہ بھینس کی ایک بڑی بیماری ہے، پانی میں جہاں کیچڑ کاچڑ ہو، گندگی ہو، اس کو پانی سے بڑی محبت ہے، اسی میں جا کے گھس جاتی ہے۔ لاکھ مالک انجینئر ہے وہ، ہائی برین کمپیوٹر کا ٹیکنالوجی کا انجینئر ہے وہ، اس کی بھینس کہے گی کہ میرے باس تو بہت انجینئر ہے یار، ٹاپر آئی ٹی کے، میں کیسے پانی میں جاؤں گندے میں؟ وہ کہے گی گو، انجینئر ہے تو گو، وہ پانی میں بیٹھے گی، کیچڑ لگائے گی، پورے بدن میں کیچڑ لگا کر کے آ گئی۔ تو مالک جو ہے اس کا، جب اس کی صفائی کرے گا تب پانی کس بھینس پہ زیادہ لگے گا؟ ایک بھینس بالکل کلین ہے، اس کو 1 بالٹی پانی سے غسل کرا دے گا، لیکن گندی بھینس کو صاف کرنے کے لیے کیچڑ سے کتنا پانی چاہیے؟ بولو،
ایسا تو نہیں ہے کہ مالک کہے گا کہ اس میں 2 ڈرام 3 ڈرام 5 ڈرام پانی لگے گا تو اس کی صفائی نہیں کروں گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ تو یاد رکھ لے کہ سبحان اللہ، جتنے ہم گناہگار ہیں اللہ کو اتنی رحمت ہم پر ڈالنی پڑے گی۔ تو صاف بھینس اچھی کہ گندی بھینس اس کے نزدیک اچھی، جہاں اس کی رحمت کا زیادہ استعمال ہو۔ دیکھو میں بیمار، مجھے مت تھکاؤ، میں جذباتی آدمی ہوں، اللہ کو پہچانتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ بھی پہچان لیجیے۔ ایک گناہگار بندہ ہے، اس کو اے شکیب، یہ کون لڑکا ہے؟ اے بھوپالی، تو بھی بچہ بن گیا یار، اسی لیے تو ایک شادی کرتا کہ تجھے بچہ ہو، تاکہ اس کو میدان میں نہیں کھلائے گا، تو ہی کھیلے گا اس کے ساتھ۔ استغفر اللہ، ادھر مت دیکھو، وہ بھوپالی بھی بچہ ہی ہے، کیونکہ بیوی جس کو نہیں ملی نا وہ بچہ ہی ہے۔ استغفر اللہ کا۔ تو جتنا بندہ زیادہ گناہگار ہوگا اللہ کی رحمت اس کے، اس لیے ہمارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ سے ایک درخواست ہے، کبھی بھی اپنے گناہ کو بڑا نہ سمجھنا، اللہ کی کبریائی کیا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جا کے پڑھو ان کی غنیۃ الطالبین، یہی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے بڑے پیر صاحب کو خواب میں دیکھا۔ پیر صاحب نے ہاتھ سے مجھے دیا کہ یہ غنیۃ الطالبین پڑھ، بہت لہیب شہیب خوبصورت نورانی شکل، بڑی داڑھی، الحمدللہ اب تک ان کی شکل مجھے یاد ہے، غوث پاک کی۔ تو انہوں نے 40 سال کتنا جنت کا واز کیا، جنت 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 جنت۔ پیر صاحب کا واز تھا، ہم جیسے تھوڑے گناہگار پاپی لوگوں کا واز تھا۔ تو کسی مرید نے کہہ دیا ان کے جی کہ حضرت جنت سن سن کے سب سو گئے، تو ایک دن ذرا جہنم کا واز کر دو تاکہ لوگ ڈرے بھی۔ تو بڑے پیر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک روز جہنم کا واز کر دیا۔ تو جہنم کے واز میں انسان بھی مر گئے اور جنات بھی مر گئے، پیر صاحب کی زبان سے جہنم کا واز سن کے۔ تو رات میں پیر صاحب کو یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اللہ پاک کی۔ پر تم لوگ تو ناولیں پڑھتے ہو، موبائل دیکھتے ہو، یار میری صحبت میں رہو تو کچھ پڑھو گے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے کے قریب، اب میں نے طے کر لیا کہ شاید میرا اب جنازہ ہی ہے، نہیں یہ صحت اچھی میری ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جاتے ہو، محبت بھی اس لیے بیان کرتا ہوں، میرے بچے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ رات میں پیر صاحب کو کس کی زیارت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ کیوں بولا تم نے؟ حیدرآباد کا ہے تو ہے نا، خادر بولتا ہے، یہ بڑی قاف ہے، قاف کیو نو خادر، KH نو کیو، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے خادر والا، خادر بولتے عبد القادر۔ بھائی معاف کر دینا، میں ہنساتا ہوں یار۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عبد القادر، کیا قادر کی جنت 40 سال میں ختم ہو گئی کہ تو نے میرے بندوں کو جہنم سنا کے جناتوں کو انسانوں کو مار دیا؟ پیر صاحب نیند سے بلبلا گئے، رونے لگے، زاروں قطار، وضو کیا، فوراً 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی، اللہ کے سامنے رونے لگے، اے اللہ آج کے بعد جہنم کا تذکرہ نہیں کروں گا تیرے بندوں، جہنم کا تذکرہ تیرے بندوں کے سامنے اب نہیں کروں گا۔ کیوں؟ قرآن ہی میں آئے تھے، یہ لوگ پڑھتے ہیں، میں سنتا ہوں دوستوں، میں حافظ نہیں ہوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو بتائیے، یہ مت بتائیے گا کہ میں جبار، قہار، منتقم، یہ سب بے ایمانوں کے لیے ہوں، میں ایمان والوں کے لیے نہیں ہوں۔ ٹھیک، تو میرے بندوں کو بتلا دیجیے کہ میں غفور بھی ہوں، معاف بھی کروں گا، اور ان کو سر پر کامیابی کا تاج بھی عطا کر دوں گا۔ اچھا دوستو، بات ہو رہی تھی دعا کی، وہی سمجھانا ہے مجھے آپ۔ چلو
تو دعا ماننا میں نے، تو دعا کی تھی کیا تھی؟ عبادت. کہو صلی اللہ علی خاتم النبی. اور حضرت نے کیا فرما دیا کہ الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا کریم ہے. جیسے وہ ہماری ماں تھی نا، ہم پنڈ لوگ ہیں گاؤں کے، تو دودھ کو بلوتی تھی تو اس میں سے کریم نکلتا تھا، پھر کریم کو آگ پہ ڈالتی تھی تو کیا نکلتا تھا؟ ابھی بھی نکلتا ہے بھائی، میرٹھ میں، بجنور میں، مظفر نگر میں، مراد آباد میں، پنجاب میں، اس طرح. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے عبادتوں میں جتنی بھی تم عبادت کرتے ہو، قیامت کے دن تمہاری دعا، مخ العبادہ کا مفہوم سمجھو. مولوی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ لوگ شریعت کو تشریح نہیں کر پاتے، بس اسی لفظ کو دہراتے. میں آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں، علماء کی زبان میں نہیں. مخ العبادہ کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے عبادتوں میں سب سے اللہ کے نزدیک تمہاری خوشی کی عبادت دعا ہوگی. یہ ہے مخ العبادہ کا ترجمہ. مولانا لوگ اپنی اپنی ڈائری میں لکھ لیجئے گا، اور کوئی شک ہو تو مجھ سے بعد میں بات کیجئے گا. ساری عبادتوں میں سب سے کیوں دعا میں کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. میں بہت گندا ہوں، اے اللہ. حضرت علی نے کہا کہ اللہ میں 2 پیشاب گاہ سے آیا، ایک دفعہ باپ کی پیشاب گاہ سے نکلا اور ایک دفعہ ماں کی پیشاب گاہ سے نکلا. اے اللہ تیرے سامنے علی کو تکبر اختیار کرنے کا حق نہیں. سمجھ گئے کہاں پہنچایا ہے علی نے؟ بل صرف مولا علی مولا علی مارتے رہتے ہو ماتھا کو، پسینہ پوچھتے ہو، پتہ ہی نہیں علی ہے کو ہے. کیا بات کہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں اگر ان کا قول نقل نہیں کرتا تو آپ بھی کہتے ہیں مولوی بہت بے شرم آدمی شاید ہے یار. کیا کہا؟ کیوں کہا اے اللہ ایک دفعہ باپ کی پیشاب گاہ سے میں نکلا ہوں اور ایک دفعہ ماں کی شرمگاہ سے میں نکلا ہوں، لہذا علی کو تکبر کا کوئی حق نہیں. اس کا انکار کر دو گے؟ تم میں سے کوئی ہے جو انکار کر دے علی کی اس بات کا؟ بولو نا بھائی جی. اللہ والے کہاں کہاں پہنچتے دوستو. اچھا تو دعا مخ العبادہ کا ترجمہ ہوا کہ ساری عبادتوں کا، ساری عبادتوں کے اوپر یہ گلاب کا پھول ہے دعا. اب آگے چلو. دعا آپ کی سب قبول ہے. قبولیت کا مطلب 3 محدثین نے لکھا ہے. ایک تو یہ کہ جو چیز آپ نے مانگی بعین ہی وہ مل جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اللہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے یہ مانگا ہے، یہ اگر میں اس کو دے دوں گا تو فیوچر میں یہ نہیں یار، بہت دل لگے گا تم کو ہمارے ساتھ چلنے میں. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے جب میں اس کا ٹارگٹ پورا کر دیتا ہوں، جب میں اس کو غنی کر دیتا ہوں، بے نیاز کر دیتا ہوں. آپ نے کہا ملین دیجیے، دے دیا، اور کل ہی فرانس کا ٹکٹ لوگے، عمرہ نہیں کرو گے. میں تو دبئی میں دیکھتا ہوں نا لوگوں کو، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو فرانس. کہاں جا رہے ہو؟ اٹلی. کہاں جا رہے ہو؟ سوئٹزرلینڈ. عمرہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لے تو کہتا ہے مولوی صاحب وہ اصل میں بھی بچے لوگ بہت لے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. یعنی خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، اب بچوں کی بھی تربیت کر رہا ہے کہ پیسہ ملے تو سوئٹزرلینڈ جانا. جی یہ میں نہیں کر رہا ہوں. دیکھ اگر تجھے کوئی شکایت ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرنا، قیامت میں میرا نام لکھے. یہ قرآن کی آیت پڑھ دیا میں نے، میرے باپ کی آیت نہیں ہے. ان الانسان لیطغی، طاغی بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے. نماز کا اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے،
بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں جائے گا، خاتم النبیین کی عرب کی سرزمین پر رہتے ہوئے رسول اللہ کو سلام نہیں کرے گا، اور چھٹی ملے گی تو سوئٹزرلینڈ کا ٹکٹ لے گا۔ تم نے بھی بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان الانسان لیطغی الرا، سب سوال کا جواب مجھے اللہ دیتے ہیں۔ میری آپ کی دوستی کوئی نہیں، ان سے دوستی ہے، اس لیے اللہ جو مانگا وہ نہیں دیتے، اللہ دیکھتے کہ یہ چیز اس کو ملنا مناسب، جیسے وہ بتایا 10 سال تک لائسنس نہیں ملا تو ٹھوک ہی دیا اس نے جی۔ اچھا، ایک دوسرے یہ کہ جو چیز ہم نے مانگی ہے اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن لائف میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے میرے پاس، کیا آنے والی ہے؟ بلا، مصیبت، پریشانی، غم، تو اللہ یہ دعا کو قبول کر لیتے اور اس دعا کے بدلے اس پریشانی کو ٹال نہیں دیتے یار، ٹالتے اللہ کو ٹالنے کی ضرورت ہے کیوں؟ خلاص جہاں سے بلا آنے والی تھی وہیں سے اس کو اسی سوراخ میں داخل کر دیا کہ میرے بندے تک نہ جانا، کیوں؟ اس کا کنٹیکٹ ہو چکا ہے مجھ سے، کنٹیکٹ سمجھ گئے آپ کی زبان، اس کا رابطہ ہو گیا ہے مجھ سے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو جو مانگ رہا تھا وہ نہ دے کر کے میں نے اس کو بلا سے نجات دے دی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپ شکایت کرتے رہتے ہو، مجھ سے اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں یار، جی۔ بنجارہ میں ایک بنگلہ مل جاتا حیدرآباد کے، بنجارہ ہل، جی لے کے کیا کرے گا؟ وہ بنجارہ ہل والے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں یا کوئی محل میں دفن ہوتے ہیں؟ ارے جھگی والے بھی اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اسی بنجارہ ہل والے کے بازو میں دفن ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ پتا نرمل پوائنٹ میں رہنے والا اسی قبرستان میں دفن ہوتا ہے۔ بنجارہ ہل کا بخار ہے اس کو، جی یہ بخار اتارے گا ملک الموت، میں نہیں اتاروں گا، وہی اتارے گا، کہے گا کم کم کم، نو چانس، کم، پکڑ لے گا۔ اچھا بھائی، تو ٹارگٹ مل گیا یا بلا ٹل گئی، دو بات ہوا۔ اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے، مایوس مت ہونا، لیکن اللہ اس کو ریزرو کر رہا ہے، اس کو اللہ کیوں ریزرو کر رہا ہے؟ کہ یہ بندہ جب مجھ سے ملے گا تو دنیا میں کچھ بھی اس کو دے دوں، شاہجہاں کی طرح لال قلعہ دے دوں یا ہندوستان کی چڑیا دے دوں، پھر بھی تو دفن ہی ہو گیا جی، پھر بھی تو دفن ہی ہو گیا، بیٹھ جاتا، پھر بھی تو دفن ہی ہو گیا وہ جی، دفن ہوا نہیں ہوا۔ اور اگر اس کو میں نے آخرت دے دی تو اس کے تو وارث نئے آئے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں کہ ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا، کلوز کرتا ہوں موضوع، اور اس کے زندگی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی سوائے ایک کے، اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی دعا کے بدلے میں کہیں گے یہ بھی لے جائیے باجوہ صاحب، یہ بھی لے جائیے، یہ بھی لیجئے دعا کے بدلے، یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے۔ تو ایک دعا تو اس کی قبول ہو چکی تھی، تو جب وہاں پر پہنچے گا تو افسوس کرے گا، اے افسوس کہ یہ جو ایک میری قبول ہو گئی تھی یہ بھی نہ قبول ہوتی تو آج تو ہر چیز، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی اور آخرت کی ہر چیز باقی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا آپ کی سب قبول ہے، اس لیے کبھی نہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہے، مانگنے میں کبھی بھی کسر نہیں کرنا۔ اچھا بھائی، بات ختم کر دیں۔ دعا مانگنے میں ہم لوگ طریقہ سلیقہ صحیح نہیں اختیار کریں۔ ہاتھ اٹھائیے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر اللہ کی حمد کیجیے، اتنا ہی بول دیجیے الحمدللہ رب العالمین، اور بہتر ہے بسم اللہ کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لیجیے۔ کیا پڑھ لیجیے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ۔ چوتھا کلمہ ایک دفعہ پڑھیے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور مانگنے میں بھی ایسے کر کے مت مانگیے،
ایسے کر کے مت مانگیے. دوستوں کو دیکھتا ہوں ایسے ایسے مانگتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے مانگتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ بھکاری ایسے مانگتا ہے. تو ایسے مانگیے گا تو اللہ دیں گے کہاں؟ تو جگہ ہی نہیں ہے جانے کی. ہاں ہنسو مت بیٹے, بیٹا ہنس میری بات پر, میں لوجک سمجھاتا ہوں. لوجک یہ بیسیکلی ہے, ہم کو جاننا چاہیے. جی دل سے مانگیے. حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتا دیا تھا, دعا میں ہاتھ سینے تک اٹھائیے. فقہا نے کتاب میں لکھا ہے السما, آسمان. دعا کا قبلہ کیا ہے؟ دل کا قبلہ کہاں ہے؟ ارے بھائی ہمارے شکل کا قبلہ بیت اللہ ہے. یاد کر لے میری بات. ہمارے شکل کا قبلہ کیا ہے؟ اور دل کا قبلہ ہے اللہ. یعنی رخ ہمارا ہو نماز میں بیت اللہ کی طرف, اور دل کا رخ کہاں ہو؟ اللہ کی طرف. اسی طرح دعا کا قبلہ کون ہے؟ آسمان. ایسے مانگا کرو, اور ایک دم اتنا مت مانگو. دونوں ہاتھ کو اس طرح کرو, اس طرح کیجئے, اور ایک بچے سے کہیے کہ اس کا شیپ بنا, تو یہ اللہ کا شیپ بن جاتا ہے. یہ جو خلا ہے نا, خلا سمجھ گئے, ایسے کر کے لاؤ گے, ایسے کر کے ایسے جاؤ گے, اور اس پر لکیر لگا دو تو کیا بن جائے گا؟ اللہ. کیا بنے گا؟ تو یہ تو خود ہی اس میں اعظم ہے. آپ کا ہاتھ اللہ کی شکل میں اٹھ گیا. تو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. اس لیے پہلے بسم اللہ پڑھیے, اللہ کی حمد کیجیے, تیسرا کلمہ پڑھیے, درود پڑھیے, اور پھر پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگیے. گناہ رکاوٹ بن جاتی ہے. دعا تو قبول ہے, لیکن گناہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے. تو پہلے پڑھ دیجیے استغفار, پھر اس کے بعد دل سے دعا مانگیے. تو انشاءاللہ دعا ساری کی ساری قبول ہے, ہر مسلمان کی قبول ہے, اور قیامت کے دن اس کی جزا ملے گی آپ کو. اس لیے کبھی مت کہیے کہ دعا میری قبول, جو چیز میں مانگ رہا ہوں نہیں مل رہی ہے, اس کا مطلب میرے لیے مناسب کن کے علم کے اعتبار سے؟ ہمارا علم ناقص ہے, ناتمام ہے, اور اللہ کا علم وسیع ہے. اللہ کا علم وسیع ہے. تو اپنا اللہ علم کے اعتبار سے دیکھ کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. دوستو کل انشاءاللہ 21 کی شب ہوگی. کل 21 کی, یہ 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں. اس رات کو خوب وصول لیجئے, اس پر کل بات کریں گے. بس بابا تو بہت وقت ہو گیا, آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا. چلو سبحان اللہ.